ویلکم ویورز. آج ہمارے ساتھ رائزنگ کیپٹل شو میں جو مہمان ہیں وہ پاکستان سے تشریف لائے ہوئے نہ صرف ایک استاد ہیں بلکہ ایک شاعر ہیں، نہ صرف ایک ڈرامہ نگار ہیں بلکہ ایک محقق بھی ہیں. تو ہم ویلکم کرتے ہیں اپنے معروف شاعر اور محقق استاد ڈاکٹر طاہر شہید کو. تو ویلکم طاہر شہید ٹو آور شو. بہت شکریہ، بہت مہربانی. السلام علیکم ویورز، کیسی ہیں آپ؟ بالکل، آپ کو سب سے پہلے تو میں بہت مبارکباد یہ کروں کہ آپ نے آج ہمارے اس رائزنگ کیپٹل میں آ کے ہمیں اعزاز بخشا، چونکہ آپ کا نام تو ہم بہت دیر سے سن رہے ہیں مختلف چینلز کے اوپر اور مختلف مشاعروں میں. ہمیں یہاں پہ بھی آپ کو دیکھنے کا موقع ملا اور سننے کا بھی موقع ملا. تو آج ہمارے ہاں رائزنگ کیپٹل میں آپ تشریف لائے ہیں اور ہمارے ناظرین کو آپ کے بارے میں مزید پتہ چلے گا انشاءاللہ. تو سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ سوال کروں کہ آپ کا، مجھے جہاں تک مجھے معلوم ہے آپ کے بارے میں، آپ ایک بہت ملٹی ڈائمینشنل بندے ہیں. آپ کے بہت سے پرت ہیں، یعنی کہ جیسے پیاز کو کھولیں تو اس کے اندر پرتیں نکلتی آتی ہیں. تو آپ کے حوالے سے میں یہی سمجھوں گی کہ آپ نے بہت 5، میرا جہاں تک علم ہے 4-5 آپ نے ماسٹرز کیے ہوئے ہیں، 5 غالباً ماسٹرز کیے ہیں. اور وہ ایک بڑی ہی یونیک چیز ہے جو کہ میں سمجھتی ہوں، میں سمجھتی تھی یہ میں نے ہی کیا ہے، لیکن میرے علاوہ بہت سے اور لوگوں نے، اگر یہ رائٹرز نے یہ کیا ہوا ہے تو اس کے اندر ایک بہت ہی پختہ اور معاشرے کو مزید سمجھنے کی صلاحیت ہوتی ہے. تو اس کے بارے میں مجھے آپ سے پہلا سوال یہ کرنا ہے کہ وہ کون سی چیز تھی جس نے آپ کو شاعری کی طرف رجوع کیا؟ دیکھیے، شاعری کی جانب راغب ہونے کی بنیادی وجہ، اگر میں ماضی کی طرف جاؤں اور ماضی کے اوراق پلٹوں تو میں ایک ایسا خاموش طبع بچہ تھا کہ جس کو بچپن سے کھلونوں سے زیادہ کتاب سے محبت تھی. ٹھیک ہے. حالانکہ اگر میں اپنا پس منظر میں دیکھوں تو کوئی بہت زیادہ پڑھنے پڑھانے کا کوئی شوق مجھے نظر نہیں آتا، سوائے میرے ماموں کے کہ وہ بہت شوق سے کتابیں پڑھا کرتے تھے. اس کے علاوہ اگر میں دیکھوں پلٹ کر تو اور ایسا نہیں ہے. لیکن میں بچپن سے یوں ہوتا کہ ہمارے گھر کے قریب ایک لائبریری تھی. سو مجھے جو پاکٹ منی ملا کرتی تھی اس سے، اس ایج میں کہ جب بچے، پریپ کا بچہ، 1 کلاس کا بچہ، KG کا بچہ، کہ ٹوٹی پھوٹی اردو ابھی وہ لکھنا شروع ہو رہے ہیں، بولنا شروع ہو رہے ہیں. اردو تبھی سے میرے اندر تھی، وہ تبھی سے موسیقی، شاعری، ادب میرے اندر موجود تھا. کہ جب میں نے پہلا جملہ، میرے مس نے کہا موسم کے اوپر جملہ بنانا ہے، ایک جملہ لکھنا ہے، تو میں نے جملہ لکھا تھا. رفیع صاحب کا گانا سنا تھا، آج موسم بڑا بے ایمان ہے. تو انہوں نے گھر والوں کو بلا کے دکھایا تھا کہ جی یہ آپ کا بچہ یہ لکھ رہا ہے، گانا لکھ کے دکھا رہا ہے. تو میں نے ٹارزن کی کہانیاں پڑھنا شروع کی اس عہد میں، عمر عیار کی کہانیاں پڑھنا شروع کی، امبر ناگ ماریا کی کہانیاں پڑھنا شروع کی. پھر اس کے بعد اشتیاق احمد کی محمود فاروق فرزانہ، پھر اس کے بعد عمران سیریز. تو 8ویں تک پہنچتے پہنچتے یہ سارا کچھ جو تھا وہ میں پڑھ چکا ہوا تھا. اب اس کے بعد پھر اس ادب کی باری آ گئی جو ہمارے پاکستان کا نمائندہ ادب ہے. وہاں ایک اور لائبریری ہوں گے. جی ہاں، مطلب 9ویں 10ویں کا طالب علم جو ہے اس کے اندر اتنی میچورٹی آنا شروع ہو جاتی ہے، اور پھر ادب آپ کو وقت سے بہت پہلے ذہنی طور پہ بالغ کر دیتا ہے. بالکل، یہ بڑا فرق ہوتا ہے. سو تب وہ کتابیں شروع ہوئیں جب میں نے جناب احمد الدین قاسمی کو پڑھنا شروع کیا. پھر میں نے قدرت اللہ شہاب کو پڑھا، پھر میرے پسندیدہ ترین ممتاز مفتی ان کو پڑھا، پھر اشفاق احمد کو پڑھا، بانو قدسیہ کو پڑھا، پھر غلام عباس کو پڑھا، پھر سعادت حسن منٹو کو پڑھا. یعنی جتنے ہمارے نثر نگار تھے، عبداللہ حسین تھا، اس کو پڑھا. یعنی آپ نے یہ ایسی یونیورسٹیز کے نام لے لیے، ان لوگوں کے جن کے نام لے لیے ہیں، یہ وہ ذات میں ایک مکمل جہان کے علاوہ وہ بلکہ گزشتہ جہانوں کو بھی اپنے اندر سمیٹ کے اور آئندہ آنے والے کی بھی انہوں نے رکھتے ہیں. تو اس کے ساتھ ساتھ یہ ہوا کہ جب میں فرسٹ ایئر میں پہنچا تو یہ سارا ادب تو میں پڑھ چکا تھا. اب میرے لیے خوش نصیبی یہ تھی کہ وہ جو لائبریری کا مالک تھا وہ خود NCA کا پڑھنے والا ایک تھا اور اسے شوق تھا اور وہ کتابیں لا کے رکھتا تھا سب کانٹیننٹ کا جتنا لٹریچر تھا. پھر میرے سامنے اس کا ایکسپوجر ہوا. پھر میں نے امرتا پریتم کو پڑھا، میں نے پھر بلونت گارگی کو پڑھا، پھر میں نے رابندر ناتھ ٹیگور کو پڑھا، پھر راجندر سنگھ بیدی کو پڑھا، پھر میں نے اس بلونت سنگھ کو پڑھا. یہ سارے پڑھنے کے بعد اس نے رشین لٹریچر رکھا ہوا تھا، اس میں پھر دستوفسکی کو پڑھا، چیخوف کو پڑھا، موپسا کو پڑھا، چیکو سلواکیہ سے ٹالسٹائی کو پڑھا، پھر میں نے فرانس سے سارتر کو پڑھا. ان سارے ادیبوں کو پڑھنے کے بعد وہ میرے پہ زندگی کی بڑی بڑی بنیادی چیزیں عیاں ہوتی چلی گئیں کہ جو شاید میں اپنی عمر بھر. یہ کون سا دور تھا؟ یہ آپ کہہ لیجیے کہ میں گریجویشن تک پہنچا ہوں گا. ٹھیک ہے. تو یہ ساری کی ساری کتابیں، اور میرا پڑھنے کا انداز یہ ہوتا تھا کہ والدہ چونکہ اتنی زیادہ پڑھی لکھی نہیں تھیں تو گھر میں زیادہ تر وقت والد صاحب تو کام پہ گئے ہوتے تھے، جاب پہ گئے ہوتے تھے. شام کو جب آتے تھے تو دن بھر میں کیا کرتا تھا، کتاب کے اندر ناول رکھتا تھا
اسے پڑھتا یہ رہتا میرا تھا. خیال میں بھی یہی کرتی تھی. اب ہم اس صحت کے بچے ہیں جو امی کہ یہ کہتی سب تھی امی کہتی تھی اوے میرا پت جی بہت بالکل. پڑھ رہا ہے, دودھ لا کے دے رہی ہیں, فلاں چیز لا کے دے رہی ہیں, مجھے انہیں نہیں معلوم پتا ہے. پت کی کر رہے ہیں. اچھا اب اتنا پڑھنے کے بعد جب میٹرک میں نمبر اچھے نہیں آئے کہ پڑھتا تے بہت سی ہویا پتہ نہیں کی ہے, تو اس وقت جو تھا والد صاحب نے تھوڑا سا ڈانٹ ڈپٹ کی. انہوں نے کہا کہ یار کوئی حیا کرو, کچھ دھیان کرو تو اپنی اسٹڈی کی طرف. انہیں تھوڑا سا شک گزرا کہ شاید پھر میں نے ان سے ذرا تھوڑا سا اور کانشیس ہو گیا کہ اس ٹائم پہ نہ ناول کہیں نظر آ جائے. اب جب میں نے ایف ایس سی کی وہ جنرل سائنس میں کی. ابو نے کہا کہ تم نے کرنی ہے ایف ایس سی, نہیں جنرل ہمارے سائنس زمانے میں ڈاکٹر انجینئر بنانے کا ہی شوق تصور تھے کہ انہوں نے کہا کہ تم نے انجینئر بننا ہے. ٹھیک ہے. یا اب دو صورتیں تھیں. میں نے جب ایف ایس سی کر لی, رزلٹ آنے والا تھا, تو ابا جی نے کہا کہ بھائی تمہیں میں نے بھیجنا ہے یو ای ٹی میں, تیرے نمبر آنے چاہیے. میں نے کہا نہیں جی میری وہ ایف ایس سی نہیں ہے جس سے یو ای ٹی میں ایڈمیشن ملتا ہے. پھر ایک دفعہ وہ ڈانٹ والا مرحلہ وہ مکمل ہوا تو کہنے لگے چلو پھر اب بی ایس سی کرو. پھر میں نے بی ایس سی ڈبل میتھس کے ساتھ, میں سائنسز کا طالب علم تھا. ٹھیک ہے. اب لٹریچر کی طرف میرا آنا اب یہ میرے لیے ایک بڑی عجیب سی بات ہے, ڈبل میتھس. یو نو میں وہ لوگ جو کہ سائنس اور پھر میتھس میں کہ جو ماہر ہوں یا اس کا اسٹوڈنٹ ہو, وہ طالب علم شاعری کی طرف اگر آتا ہے تو یہ بہت ڈفرینٹ بات ہے. مجھے اب یوں میں اگر پیچھے آپ کے جو آپ نے جواب دیا, جو آپ بات کر رہے تھے اس کی طرف اگر میں دوبارہ سے جاؤں تو مجھے یوں لگتا ہے کہ وہ جو ٹالسٹائی کا آپ نے ذکر کیا اور وہ جو آپ کے اندر آپ کی دماغ کی پچ کے اندر جو چیز رہ گئی تو وہ پھر آپ کے اندر دوبارہ سے وہ ابھر کے باہر چیزیں آئیں اور انہوں نے آپ کو راغب کیا کہ آپ نے اتنے ماسٹرز کیے اور سب کچھ کیا. میں ایک آئنسٹائن کی ایک بڑی معروف ایک جملہ ہے, اس کی بات ہے کہ فرانس کافکا کی تحریریں دماغ پہ خراشیں ڈال دیتی ہیں. بالکل ٹھیک. سو میتھس جو ہے نا آپ کو, سائنس جو ہے آپ کو, آپ کے ذہن کو بہت تیز کر دیتی ہے, شارپ کر دیتی ہے. بالکل. اس سے آپ کو چیزوں کو سمجھنے کی اہلیت بہت بڑھ جاتی ہے. اور یہ تصور غلط ہے کہ آپ شروع سے اگر آپ نے آرٹس کو پڑھا ہے تبھی آپ آرٹس کی طرف آ سکتے ہیں. اب یقین مانیے کہ زیادہ تر وہ آپ کو ادب میں آگے لوگ نظر آئیں گے جن کا یا سائنسز سے تعلق ہے, یہ میں یا ایون انگلش لٹریچر سے تعلق ہے. بالکل میں یہ سمجھ اردو ادب سے تعلق ہونے کے بعد اردو ادب میں جو بہت بڑے نام ہوئے ہیں وہ بہت گنتی کے ہیں. لیکن اس کی وجہ میں اگر تھوڑا سا میں آپ کی بات کو یہ بالکل یوں لے کے چلوں کہ سائنس کی اگر آپ نے بات کی ہے تو اس میں چونکہ سائنسز جو ہیں وہ آپ کو نیچر کے بارے میں, چونکہ شاعری بھی نیچر کی بات کرتی ہے اور دلوں کی بات اور جذبات کی بات کرتی ہے, اور سائنس بھی آپ کو انسانوں سے اور نیچر سے قریب رکھتی ہے. اور جہاں تک آپ نے دوسری بات کی کہ فیوچر کی پریڈکشنز, اور میں تو سمجھتی ہوں غالب کو آپ دیکھتے ہیں کہ غالب کو اگر ہم لیں تو غالب نے ہیں کواکب کچھ نظر آتے ہیں کچھ, اس حوالے سے لیں تو وہ بھی ایک سائنٹیفک بات ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ ستارے جو ہمیں نظر آتے ہیں یہ وہ نہیں ہے جو ہمیں نظر آتے ہیں, یہ سیارے یا یہ دنیا جو کچھ نظر آتی ہے وہ نہیں ہے وہ, لیکن اس کی پریڈکشن ایک شاعر بھی کرتا ہے اور ایک ادیب بھی کرتا ہے. شاعری یا آرٹ جو ہے یا آرٹس جو ہے یہ سارے جب تک خیال کی رو کو آگے نہیں بڑھائیں گے اس وقت تک سائنٹیفک بنیادوں پہ اس کے لیے کوئی نیا رستہ متعین نہیں ہو پاتا ہے. یوں ہے تو مجھے سائنس کے طالب علم ہونے کے ناطے پھر ایک اور چیز تھی. والد صاحب نے کہا کہ اب تم نے جب بی ایس سی ہو گئی کہ ایم ایس سی میتھس کرنی ہے یا تم نے ایم بی اے کرنا ہے. اس کا ایک بڑا بنیادی سبب یہ تھا کہ ہمارے ہاں اگر آپ غور کریں تو آرٹس میں جاب کے امکانات کم ہیں. بالکل. یا اگر ہے تو اس کی اتنی ارننگ نہیں ہوتی کہ ایک اچھے طریقے سے زندگی گزاری جائے. آج کل دور کچھ چینج ہو گیا. اگر آپ 10-15 سال پیچھے چلے جائیے تو تب ایسا حالات یہ صورتحال تقریباً یوں ہی تھی. اب بھی میں سمجھتا ہوں کہ اتنا کو بہت بڑا فرق نہیں ہے, لیکن فرق آ گیا ہوا ہے. اس میں مجھے اشفاق صاحب کی ایک بات یاد تھی. انہوں نے کہا تھا, وہ مجھے اس جانب لانے والوں میں ہے, انہوں نے مجھے یہ کہا تھا کہ کہتے دیکھو جو شخص جس شعبے میں اپنے مکمل صلاحیت رکھتا ہے نا, قدرت اس کے لیے بڑے راستے بناتی ہے. بالکل. اور یوں ہی ہوا. مجھے والد صاحب کی بات کو بھی بھرم رکھنا تھا, سو میں نے ایم بی اے بھی کیا. بالکل. ساتھ ساتھ میرا شوق تھا کہ فرسٹ ایئر میں تھا جب مجھے میرے استاد صاحب تھے جو لے گئے ریڈیو, کہنے لگے تم آڈیشن دو. میں تقاریر وغیرہ کیا کرتا تھا, کہنے لگے کہ تم جاؤ تم آڈیشن دو. میں نے کہا سر مجھے تو جانتے ہی کوئی نہیں ہے, میں فرسٹ ایئر کا طالب علم, کہاں کسی کی کوئی سنے گا. وہ مجھے ساتھ لے گیا. وہ کہتے چلو. اب وہاں جا کے میرا آڈیشن دلوایا,
مجھے ایک پروگرام مل گیا, میں نے پروگرام کرنا شروع کر دیا. واہ جی واہ, یہ اب تو وہ مختلف شاعر, وہ شاعروں سے میرا جو یہ تو آپ تعلق بہت بڑی تھا, درس گاہ میں پہنچ گئے. جی کیونکہ بے ریڈیو شک. پاکستان اس زمانے کا جب آپ ذکر کر رہے ہیں, وہاں پہ نہ صرف دیکھیں اس وقت ایک, آپ یہ دماغ میں ناظرین یہ ضرور رکھیے کہ یہ اس زمانے کی بات کر رہے ہیں جب ایک چینل تھا پاکستان میں جو کہ پی ٹی وی تھا, اور اس کے بعد پھر بے شمار, اور دوسرا ہمارے پاس ادارہ تھا پاکستان ٹیلی ویژن, اور یہ اس دور کی بات ہے. اور وہاں پہ تمام شاعر, ادیب, لکھنے والے, پڑھنے والے اور سائنٹیفک جتنے بھی نالج کے ڈیلیگیٹس آتے تھے, وہ سب بین الاقوامی شاعر یا جو کچھ بھی ہوتے تھے, مشاعرے یا ڈیکلمیشنز جو کچھ بھی ہوتے تھے, وہ سب کے سب مذاکرے وہ سب پی ٹی وی پہ اور پھر ریڈیو پاکستان میں ہی ہوا کرتے تھے. اور وہاں پہ اگر آپ اس ینگ ایج میں چلے گئے تو سمجھیں کہ آپ تو ٹریننگ بہت شروع ہو جاتی ہے. جی بالکل. وہ اس سے یہ ہوا کہ میرا اندر جو وہ اتنا سارا کچھ اکٹھا ہوتا چلا جا رہا تھا, ادب پڑھ کے وہ اندر خود بخود ایک تو رجحان بھی تھا, اوپر سے پھر اتنا سارا کچھ پڑھ لیا تھا تو وہ تخلیق اظہار مانگ رہی تھی. میں نے لکھنا شروع کر دیا. جو لکھنے کی جانب آیا وہ اس طرح میں لکھنے کی جانب آیا. اب لکھنے میں نے سارا کچھ ہی لکھا ہے, افسانے بھی لکھے ہیں, ناول بھی لکھے ہیں. آپ نے اپنا پہلا سب سے پہلی جو تحریر آپ کی تھی وہ کس فارم میں آئی اور وہ کون سی تحریر؟ میں نے افسانے کی شکل میں تھی, اور وہ ماں کے عنوان سے. وہ میرا, میں ابھی 3rd ایئر میں تھا جب میں نے پہلا افسانہ ماں کے حوالے سے. واہ جی واہ, یہ تو بہت اچھی بات ہے. اور ناظرین یہ بڑی ایک طاہر شہیر کی ایک بہت, سب سے پہلے میں ان کو تھوڑا سا ان کو پڑھا بھی ہے اور سنا بھی ہے, اور جو ان کی شاعری کی سب سے بڑی خصوصیت مجھے نظر آتی ہے وہ یہ کہ یہ جذبوں کے شاعر ہیں. حالانکہ میں سمجھتی ہوں کہ آج کل یہ حسب حال کے ساتھ منسلک ہیں. جو عزیزی دنیا چینل پہ ایک شو چلتا ہے جس میں عزیزی صاحب کے جو وہ بولتے ہیں, وہ مکالمے ہیں یا وہ جو ان کا شعری, ہماری شاعری, ہماری آف بیٹ, ہماری قوالی, ہمارا شعری ٹاکرا, یا یہ جتنے نظم کی صورت میں وہ سب اس کے پیچھے دماغ ان کا ہوتا ہے, تحریر ان کی ہوتی ہے. اور میں سمجھتی ہوں وہ شخص جو یہ کرتا ہے یہ اس سے پہلے ایک سیریس چیزیں لکھتے تھے, اور یہ ان کو خود بھی معلوم تھا. اب ہم ان سے پتہ کریں گے اور معلوم کریں گے کہ یہ کیوں کر ہوا کہ وہ ایک شریر بچہ اندر موجود تھا جو کہ معاشرتی وہ چیزوں کو سمجھتا تھا, اور وہ اس کا اظہار اس نے کیوں سمجھا کہ میں فن کی اس ایسی طنز و مزاح کے فارم میں اس کو آگے پیش کروں. اب یہاں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر وہ ادیب چاہے وہ جتنا مرضی سنجیدہ سے سنجیدہ لکھنے والا ہے, جی سنجیدہ سے سنجیدہ شعر کہنے والا ہے, اس کے اندر ایک بہت بڑا مزاح نگار موجود ہوتا ہے. وہ مزاح اس کے رگوں میں دوڑ رہا ہوتا ہے, ورنہ وہ سنجیدہ بات کر ہی نہیں سکتا. مجھے یاد آیا ابھی آپ نے, اور سنجیدگی بھی اسی طرح ہوتی ہے, ورنہ مزاح کی بات کر ہی نہیں سکتا. آپ کو اگر یاد ہو احمد فراز صاحب نے بھی وہ کنڈی کیا ہے وہ شعر کے, میں کنڈی والا کچھ ایک شعر ہے وہ بھی, انہوں نے بھی, احمد فراز نے بھی بہت, یہ غالباً لوگوں کے لیے یہ نہیں ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اظہار کرے, نہیں, میرا یہ نقطہ نظر مختلف ہے کہ انہوں نے بھی مزاحیہ سنجیدہ شاعری کرے, نہیں, ایک شعر بھی اس کا مزاح کی طرف نہ ہو. اس کے باوجود ادیب اس وقت تک مکمل ہو ہی نہیں سکتا جب تک اس کے اندر حصے مزاح موجود نہیں ہے. بالکل, یہ تو آپ سمجھتے ہیں. بالکل سنجیدہ شاعری میری جو تھی وہ چونکہ زمانہ طالب علمی میں جیسے محبت کے موضوعات پہ شعر کہے جاتے ہیں, وہیں سے آغاز ہوا, وہیں سے. آپ کی پہلی کتاب جو آئی وہ سنجیدہ شاعری پہ تھی. سنجیدہ شاعری پہ تھی, جیت بری لگتی ہے. واہ جی واہ, بہت خوبصورت. یہ ابھی میں ماسٹرز میں تھا گورنمنٹ کالج سے, میں ایم اے اردو کر رہا تھا. یہ 98 کی بات ہے, 98 میں میری پہلی کتاب آئی. اس وقت میں ایم اے میں تھا, تو زمانہ طالب علمی سے ہی شہرت مل گئی اس حوالے سے خاصی. یہ بڑی بہت بڑی بات ہوتی ہے. میرے ارد گرد میرے جو باقی کالج کے لوگ تھے وہ پسند کرتے تھے, میرے اساتذہ سراہتے تھے, ان کی بڑی حوصلہ افزائی ہو جاتی تھی اس بنیاد سے. سو وہ مختلف موضوعات, محبت کے زیادہ تر اس عہد میں موضوعات جیسے ہوتے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ معاشرتی موضوعات جو تھے ان کا بھی بیان کیا. لیکن محبت اور شاعری یہ الگ نہیں کی جا سکتی. ہاں, یہ تو وہ ہے نا, کھولی ہے کھڑکی ہوائے خوشخواب کے لیے کہ لمحہ محبت کی گرفت میں دوبارہ ہوں.